السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلباء اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کراہت التسمیۃ بالاسماء القبیحۃ و بنافع و نحوہ۔ امام مسلم علیہ رحمت و رضوان یہاں پر جو باب باندھ رہے ہیں، اس باب کا مطلب ہے کہ برے ناموں سے نام رکھنا یک مکروہ ہے۔ ایسے ہی نافع نام رکھنا، رباح نام رکھنا، نجیح نام رکھنا، یسار نام رکھنا، افلاح نام رکھنا، یا اس جیسے معانی والے الفاظ سے کسی کا نام رکھنا یہ مکروہ ہے۔ یہ بتانا مقصد ہے امام مسلم کا اس باب میں۔ حدیث پاک کا ترجمہ کرنے سے پہلے اور مطلب سمجھنے سے پہلے تھوڑی سی ہماری گفتگو سنیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہم کسی اپنے بچے کا یا جو بھی اپنے ماتحت ہیں غلام وغیرہ، ان کا نام افلاح رکھیں یا رباح نام رکھیں، یسار نام رکھیں، نافع نام رکھیں۔ ان ناموں سے سرکار نے منع فرمایا کہ ان ناموں سے بچوں کے یا غلاموں کے نام مت رکھو۔ کیوں منع فرمایا؟ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ منع کیوں فرمایا، اس کی علت کیا ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہاں پر جو منع فرمایا ہے سرکار نے، تو یہ نہی تنزیہ ہے یا نہی تحریم ہے، یعنی یہ مکروہ تحریمی ہے نام رکھنا یا مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر کسی شخص نے حدیث میں منع فرمانے کے بعد بھی اگر کسی نے ایسا نام رکھ دیا تو کیا وہ گنہگار ہوگا، مکروہ تحریمی کا مرتکب ٹھہرائے گا یا مکروہ تنزیہ کا؟ یہ دو باتیں ہمیں سمجھنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات کہ یہاں پر ان ناموں کے رکھنے سے سرکار نے منع کیوں فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے کہ منع فرمایا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، ایک حدیث آپ پڑھیں گے، اسی باب میں ایک حدیث آئے گی جس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس حدیث کے ٹکڑے کا مفہوم یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر تم کسی کا نام افلاح، یسار وغیرہ، نجیح یہ الفاظ کے ذریعے سے کسی کا نام رکھو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ نام مت رکھو۔ کیوں منع فرمایا؟ اسی حدیث میں ہے فَإِنَّكَ تَقُولُ أَسَمَّ هُوَ، پھر تم کہو گے، نام تو رکھ دیا، پھر تم کہو گے کہ کیا فلاں آدمی یہاں پر ہے؟ اب جواب آئے گا، نام تو رکھ دیا ہے نجاح، نام تو رکھ دیا ہے نجیح، نام رکھ دیا ہے یسار، نام رکھ دیا ہے اچھا والا، اس طریقے کے نام رکھ دیے۔ تو پھر اگر کہا جائے کہ کیا وہ شخص یہاں پر ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ اتفاق سے وہ آدمی نہ ہو۔ تو جواب دینے والا کیا کہے گا؟ النجاح ہو لیسا، یہی تو کہے گا۔ جواب دینے والا کہے گا لا، یعنی نجیح نہیں ہے۔ اب نجیح نہیں ہے یہ کہہ دیا، اب اس کے معنی لغوی پر غور کرو آپ۔ معنی لغوی یہ ہے، یسار کا معنی ہوتا ہے آسانی، خوشحالی، نجیح کا معنی ہوتا ہے کامیاب۔ تو اب معنی یہ ہوگا لا نجیح، یہ معنی ہوگا یعنی نجیح یعنی کامیاب نہیں ہے، تو ناکامی کے بارے میں وہم ہو جائے گا کہ ناکامی ہے نا۔ اس وہم سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس طریقے کے نام رکھے جائیں۔ تو اب ایک بات یہاں پر اور سمجھیے
جس علت کے پیش نظر سرکار نے منع فرمایا ہے، جو علت سمجھ میں آ رہی ہے حدیث پاک سے، اس کی بنا پر تو لازم یہ آئے گا کہ پھر تو کوئی بھی اچھا نام رکھا ہی نہ جائے۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی کا نام محمد رکھا، اپنے بچے کا نام، اور محمد رکھ دیا، اور مطلب وہی ہو کہ اگر محمد رکھ دیا، اب اگر اتفاق سے پوچھا جائے آہو وسما، کیا محمد یہاں پر ہے، تو جواب ہوگا لا، محمد نہیں ہے، تو لا سے نفی ہو گئی نا۔ تو وہم یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی کا ذہن پہنچ جائے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ نام سرکار کے بعد بھی یہ نام رکھنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ محمد، کچھ لوگوں نے کہا، اگرچہ جمہور نے وہاں پر بھی یہی کہا تھا کہ اب سرکار کے زندگی کے بعد، سرکار کی ظاہری زندگی کے بعد اب کسی کا بھی نام محمد رکھنا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کنیت رکھنا کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی میں یہاں پر بھی کہوں گا کہ اگرچہ یہ وہم ہے، لیکن اس وہم کی بنا پر کوئی بھی اچھا کام، اچھا نام رکھنا پھر تو یہ ممنوع ہو جائے گا۔ اس لیے یہ جو سرکار نے منع فرمایا ہے، یہ کراہت تنزیہ ہے، یہ نہیں تنزیہ ہے، نہیں تحریم نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی شخص نے حدیث کے یہ وارد ہونے کے بعد بھی کسی بچے کا یا کسی کا نام ایسا رکھ دیا، کسی کا نام رباحی رکھ دیا، کسی کا نام نجی رکھ دیا، کسی کا نام افلاح رکھ دیا، تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسری چیز، ایک مسئلہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ نہیں کون سی ہے اور علت کیا ہے، یہ دونوں باتیں آپ نے سمجھ لی۔ تیسری بات یہاں پر اور میری زبان سے سنیے، یہاں پر جو حدیث امام مسلم ذکر جو کریں گے، اس حدیث سے چار یا پانچ الفاظ ایسے ہیں جو یہ سمجھ میں آئیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار ناموں سے منع فرمایا۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی آئے گا کہ راوی یہ کہتے ہیں کہ یہ چار نام تو میں نے سنے ہیں، ان چار میں کسی اور کا اضافہ مت کر لینا، کوئی پانچواں نام مت بڑھا لینا۔ ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک روایت میں آئے گا۔ تو کیا اب سوال یہ ہے کہ کیا یہی بعین ہی یہی چار نام رکھنا ممنوع ہے، یا ان کے علاوہ ان کے ہم معانی جو الفاظ دوسرے بھی ہیں، ان الفاظ جیسے کہ نجیح کے معنی میں فائز ہے، ناجح ہے، نافع کے معنی میں مفید ہے، کیا یہ نام بھی رکھنا ممنوع ہوں گے، یا یہ صرف یہی چار رکھنا ممنوع ہے، یا ان کے علاوہ بھی رکھنا ممنوع ہے؟ جبکہ ظاہر روایت سے یہ معلوم ہوگا کہ راوی فرماتے ہیں کہ اس پر یہی چار میں نے سنے، اس پر کسی کا اضافہ مت کرنا۔ تو ہمارے محدثین نے یہاں پر یہ فرمایا کہ یہی چار نام ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ ان کے ہم معنی جو بھی الفاظ ہیں، ان تمام الفاظ کے ذریعے سے نام رکھنا ممنوع ہوگا، لیکن یہ کراہت تنزیہی ہے، کراہت تحریم نہیں ہے۔ یہ تفصیل آپ کے ذہن میں آ گئی۔ اب ترجمہ کرتے ہیں احادیث کا۔ فرماتے امام مسلم، حدثنا یحییٰ ابن یحییٰ، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن یحییٰ نے، وہ ابو بکر ابن ابی شیبہ، اور ابو بکر ابن ابی شیبہ نے، دونوں نے ہم سے حدیث بیان کی۔ قال ابو بکر، حضرت ابو بکر ابن ابی شیبہ نے کہا، حدثنا معتمر ابن سلیمان، ہم سے حدیث بیان کی معتمر ابن سلیمان نے، وہ روایت کرتے ہیں عن الرکین، حضرت رکین سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی، اپنے والد سے، وہ روایت کرتے ہیں عن سمرہ بن جندب سے۔ وقال، تو یہ تو ابو بکر کی سند ہوئی کہ جس میں یہ تھا کہ ابو بکر نے کہا حدثنا معتمر، لیکن امام مسلم نے کہا تھا کہ یحییٰ ابن یحییٰ نے بھی ہم سے حدیث بیان کیا، تو یحییٰ ابن یحییٰ کے الفاظ کیا ہیں؟ تو فرماتے ہیں وقال یحییٰ نے اس جگہ پر فرمایا اخبرنا المعتمر، انہوں نے اخبرنا لفظ استعمال کیا ہے، یہ فرق تھا، اس لیے امام مسلم نے دونوں کی سندوں کو یہاں پر ذکر کر دیا۔ فرماتے ہیں وقال یحییٰ نے کہا اخبرنا المعتمر ابن سلیمان، ہمیں خبر دی معتمر ابن سلیمان نے۔ قال، انہوں نے کہا سمعت الرکین، یہاں پر یہ بھی فرق تھا کہ ابو بکر کی روایت میں یہ تھا کہ معتمر ابن سلیمان نے کہا تھا عن الرکین، اور انہوں نے کہا سمعت الرکین، تو تھوڑا فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو اس لیے امام مسلم نے دونوں سندوں کو یہاں پر ذکر کر دیا۔
معتمر ابن سلیمان نے کہا سمعت الرکین، میں نے رکین کو یحدث بیان کرتے ہوئے سنا. کس سے بیان کرتے ہیں وہ؟ عن ابی، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، وہ روایت کرتے ہیں عن سمرہ بن جندب، سمرہ بن جندب سے. قال، سمرہ بن جندب نے کہا نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کس سے منع فرمایا؟ ان نسمی رقیقنا باربعۃ اسماء، کہ ہم اپنے غلاموں کا نام 4 ناموں سے رکھیں. کون سے 4 نام؟ افلح و رباح و یسار و نافع. یہ 4 نام کا ذکر کیا. اب آگے اور ایک حدیث ذکر کر رہے ہیں، سند دوسری سند سے، مفہوم یہی ہے لیکن سند تھوڑی بدلی ہوئی ہے. فرماتے ہیں قالا، امام مسلم فرماتے ہیں حدثنا قتیبہ بن سعید، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ ابن سعید نے. قال، انہوں نے کہا حدثنا جریر عن الرکین، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی جریر نے، وہ روایت کرتے ہیں رکین سے. اب رکین کے بعد سند وہی ہے لیکن یہاں پر تھوڑی سی سند بدل گئی نا شروع میں، اس لیے امام مسلم نے اس کی دوسری یہ سند ذکر کر دی. رکین روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، وہ روایت کرتے ہیں سمرہ ابن جندب سے. قال، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب اس سند سے تھوڑے الفاظ بھی بدلے ہوئے ہیں. کیا فرمایا سرکار نے؟ لا تسمی غلامک رباحا، تم اپنے غلام کا نام رباح مت رکھو، ولا یسار، نہ ہی یسار رکھو، ولا افلاح، نہ ہی افلاح نام رکھو، ولا یا نافع، اور نہ ہی نافع نام رکھو، ہے نا. لیکن اس میں ہے لا تسمی، اور ماقبل والی روایت میں یہ تھا کہ نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نسمی رقیقنا باربعۃ اسماء. تو لفظوں کا فرق ہو گیا نا الگ الگ سندوں سے، اس لیے امام مسلم علیہ الرحمہ نے الگ الگ سندیں اسی حدیث کی ذکر کر دی. تو سرکار نے فرمایا لا تسمی غلامک رباحا ولا یسارا ولا افلح ولا نافع. حدثنا احمد بن عبداللہ ابن یونس، امام مسلم فرماتے ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن عبداللہ ابن یونس نے. قال، انہوں نے کہا حدثنا زہیر، ہم سے حدیث بیان کی زہیر نے. قال، انہوں نے کہا حدثنا منصور، ہم سے حدیث بیان کی منصور نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ہلال ابن یساف، ہلال ابن یساف سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ربیع ابن عمیلہ، ربیع ابن عمیلہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن سمرہ ابن جندب. اب دیکھو یہاں پر سند سمرہ ابن جندب سے، اس کا مطلب ماقبل کے لوگوں نے یعنی رکین نے بھی سمرہ ابن جندب سے روایت کی ہے، اور ربیع ابن عمیلہ نے بھی سمرہ بن جندب سے یہ روایت کی ہے. تو اب اس حدیث کی سند الگ الگ ہو گئی ہے نا. تو متعدد سندوں سے یہی حدیث آئی ہے، یہ بتانا مقصد ہے. فرماتے ہیں ربیع ابن عمیلہ نے روایت کیا عن سمرہ ابن جندب، سمرہ ابن جندب سے. قال، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الکلام الی اللہ. یہ ایک سند بھی الگ ہے اور حدیث بھی الگ ہے. کیا کہ اب احب الکلام الی اللہ اربع، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر کلام 4 چیزیں ہیں، 4 کلام ہیں. کیا؟ ایک تو سبحان اللہ والحمدللہ، اور دوسرا الحمدللہ، اور تیسرا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور چوتھا اللہ اکبر. یہ چاروں کلام جو ہیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں. اب یہ چاروں جملے آدمی بولے تو ان میں سے کس کو مقدم کر کے بولے، کس کو مؤخر کر کے بولے، کیا تقدیم و تاخیر کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں لا یضرک بأیہن بدأت، تمہیں نقصان نہیں دے گا ان میں سے جس سے چاہو آغاز کر لو. یعنی ترتیب و تقدیم، اس میں اگر تقدیم و تاخیر اگر آپ نے کر لی، ترتیب بدل بھی لی، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہ چاروں کلمے اپنے طور پر اللہ کے نزدیک محبوب ترین ہیں. اب آگے سرکار نے دیکھو کیا فرمایا، یہ محل استشہاد ہے، اسی جملے سے عنوان باب سے تعلق ہے. کیا سرکار نے فرمایا ولا تسمین غلامک یسارا ولا رباحا ولا نجیحا ولا افلاح. اور سرکار نے فرمایا کہ تم اب ہرگز اپنے غلام کا نام یسار، رباح اور نجیح اور افلاح مت رکھو. کیوں نہیں رکھو؟ وجہ فإنک تقول اسمہ ہوا، کیونکہ تم کہتے ہو کبھی کہ کیا وہ یہاں ہے، کیا وہ وہاں ہے. فلا یکون، تو اتفاق سے وہ نہیں ہو. فیقول، تو جواب دینے والا کہے گا لا، نہیں. تو اب معنی ہوگا لا فلاح، کامیابی نہیں ہے، لا افلاح، کامیاب نہیں ہے نا. تو یعنی وصف کی نفی ہو جائے گی یہاں پر، ٹھیک ہے. اور وصف کی نفی کرنے سے اس سے کچھ لوگ بدشگونی لیں گے، اس کو برا سمجھیں گے کہ گویا کہ بد دعا کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اس لیے سرکار نے بدشگونی کی وجہ سے سرکار نے منع فرمایا کہ ایسے نام مت رکھو جس کی نفی کرنے پر بدشگونی کا احتمال ہو. فیقول، تو وہ کہے گا انما
وہ کہے گا لا نہیں، سرکار فرماتے انما ہن اربع۔ اب یہاں پر سرکار نہیں، یہاں پر راوی فرماتے ہیں کیا، انما ہن اربع، یہ 4 الفاظ ہیں، لا تزیدن علیہ، میرے اوپر ان کا تم اضافہ مت کر لینا، یعنی 5واں لفظ مت بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے علاوہ دوسرے الفاظ نہیں ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا نا، تو امام مسلم ایسی حدیث بھی لے کر آئیں گے جس سے یہ معلوم ہوگا ان 4 کے علاوہ دوسرے کلمات بھی ہیں، لہذا اضافہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہاں پر راوی کا یہ ہے کہ راوی نے ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی 4 الفاظ سنے ہوں، اور ان 4 کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میں نے سرکار کی زبان سے نہیں سنی، اس لیے میرے حوالے سے، اس لیے علیہ کا بھی ذکر ہے کہ میرے اوپر اضافہ مت کرنا، یعنی میرے حوالے سے یہ مت کہنا، اگر 5واں لفظ اگر تم بڑھاؤ یا 6واں لفظ اگر تمہیں معلوم ہو تو میرے حوالے سے یہ مت کہنا کہ انہوں نے یہ کہا، کیونکہ میں نے تو صرف 4 ہی سنے۔ تو صرف انہوں نے اپنے کی 4 ہونے کا اس بات کیا ہے، مطلقاً ان کی نفی مقصود نہیں ہے کہ ان کے علاوہ دوسرے ہو ہی نہیں سکتے ہیں، اس لیے امام مسلم ایسی حدیث بھی لائیں گے جہاں سے یہ معلوم ہوگا، جن حدیثوں سے یہ معلوم ہوگا کہ دوسرے بھی کلمات ایسے ہیں۔ فرماتے ہیں حدثنا اسحاق ابن ابراہیم، ہم سے حدیث بیان کی اسحاق ابن ابراہیم، قال انہوں نے کہا حدث اخبرنا جریر، ہمیں خبر دی جریر نے، چند سندیں ذکر کر رہے ہیں اب حدیث کی، تحویل سند۔ قال امام مسلم فرماتے ہیں وحدثنی امیہ بن بسطام، مجھے حدیث بیان کی امیہ بن بسطام نے، قال انہوں نے کہا حدثنا یزید ابن زرع، ہم سے حدیث بیان کی یزید ابن زرع نے، قال انہوں نے کہا حدثنا روح، ہم سے حدیث بیان کی روح نے، وہ ابن القاسم، اور وہ کیا ہیں ابن قاسم ہے۔ تو یہ سند ابن قاسم پر آ گئی، پہلی سند جریر تک پہنچی، اب تیسری ایک اور سند ذکر کرنا، تحویل سند۔ قال فرمایا وحدثنا محمد ابن مسنہ، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن مسنہ نے اور ابن بشار نے، دونوں نے، قال دونوں نے کہا حدثنا محمد ابن جعفر، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن جعفر نے، قال انہوں نے کہا حدثنا شعبۃ، ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے۔ اب یہاں پر اس سند میں شعبہ تک آئی ہے سند، اور اس سے پہلی سند میں ابن قاسم تک آئی، اس سے پہلی سند میں ابن جریر تک پہنچی۔ اب یہ جریر، ابن قاسم اور شعبہ سب کے سب کلہم عن منصور، یہ سب کے سب روایت کرتے ہیں حضرت منصور سے، باسناد زہیر کی اسناد کے ساتھ۔ ماقل میں سند گزری تھی جو حدثنا احمد ابن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا منصور، اب یہ سب کے سب روایت کرتے ہیں اسی سند، زہیر والی سند سے آگے۔ فاما حدیث و جریر، لیکن تھوڑا سا فرق ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ فرق کیا ہے، زہیر کی اسناد سے تو سب نے ذکر کیا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ جریر کی حدیث جو ہے اور روح کی جو حدیث ہے فقہ مثل حدیث زہیر، تو ان دونوں کی حدیث زہیر کی حدیث کی طرح ہے کہ جیسے کہ زہیر کی حدیث میں پورا واقعہ لکھا ہوا تھا نا، زہیر کی حدیث میں پورا واقعہ لکھا ہوا تھا کہ سرکار نے فرمایا کہ نام یہ والا مت رکھو، کیونکہ اگر تم کہو گے کہ وہ کیا وہاں پر ہے تو جواب میں آئے گا کہ لا نہیں، اگر وہ نہیں ہو تو جواب میں آئے گا لا، تو صفت کی نفی کرنا لازم آئے گا اور اس سے بدشگونی ہو سکتی ہے، پورا واقعہ اس میں مذکور تھا۔ تو ایسے ہی یہاں پر بھی روح اور جریر کی حدیث جو ہے اس میں زہیر کی حدیث کی طرح پورا قصہ ہے، وہی فرماتے ہیں اما حدیث و جریر و روح فقہ مثل حدیث زہیر بقصتہ، رہا جریر اور روح کی حدیث تو وہ تو بالکل زہیر کی حدیث کی طرح ہے، بقصتہ اس کے قصے کے ساتھ۔ واما حدیث شعبہ، لیکن شعبہ کی جو حدیث ہے فلیس فیہ الا ذکر تسمیۃ الغلام، تو اس میں تو صرف بچے کے نام رکھنے کا ہی صرف ذکر ہے، ولم یذکر الکلام الاربع، اور 4 جو جملے جو تھے کہ سرکار نے فرمایا کہ یہ 4 جملے اللہ کو سب سے محبوب ہیں، ہے نا، ان کا ذکر شعبہ کی حدیث میں نہیں ہے، یہ فرق تھا۔ حدثنی محمد بن احمد ابن ابی خلف، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن احمد ابن ابی خلف نے، قال انہوں نے کہا حدثنا روح، ہم سے حدیث بیان کی روح نے، قال انہوں نے کہا حدثنا ابن جریج، ہم سے حدیث بیان کی ابن جریج نے، قال انہوں نے کہا اخبرنی ابو الزبیر، مجھے خبر دی ابو الزبیر نے، انہ سمع جابر بن عبداللہ، کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ کو سنا، یقول کہتے ہوئے، وہ کہتے ہیں اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ینہا ان یسمی بیعلا و ببرکہ و بافلح و بیسار و بنافع و نحو ذالک۔ اب اس حدیث سے امام مسلم اس بات پر استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ وہی 4 الفاظ ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے علاوہ دوسرے الفاظ بھی ان کے اگر ہم مانا ہوں تو ان سے بھی یہ نہیں ثابت ہوگی۔
اور اس پر دلیل پیش کر رہا ہے. یقول حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ سرکار نے روکا کس سے؟ سرکار کا ارادہ یہ ہے کہ سرکار نے اس سے روکا ان یسمى بیعلا کہ کسی کا نام یعلا رکھا جائے، برکت رکھا جائے، افلاح رکھا جائے، بے یسار یسار رکھا جائے، وہ بے نافع اور نافع رکھا جائے، وہ بے نحو ذالک اور اس جیسے دوسرے الفاظ. اب اس روایت سے کیا سمجھ میں آیا کہ 4 ہی کی تحدید نہیں ہے. ثم رأيته سکت بعد عنہا. پھر حضرت جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ سرکار کا مقصد تو یہی تھا کہ ان جیسے تمام الفاظ سے منع فرما دیں سرکار، لیکن میں نے دیکھا سرکار اس کے بعد خاموش ہو گئے. فلم یقل شیئا اور اس کے بعد کچھ نہیں فرمایا. کب تک نہیں فرمایا؟ ثم قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کی ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے. ولم ینہا عن ذالک اور سرکار نے بعد میں اس سے منع نہیں فرمایا. اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ جو منع جو پہلے فرمایا ہے وہ نہیں یہ تنزیہ ہے، نہیں یہ تحریم نہیں ہے. ثم ارادہ عمر پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصد کیا اس بات کا ان ینہا عن ذالک کہ ایسے نام رکھنے سے، سارے ناموں رکھنے سے، اس طرح کے سارے نام رکھنے سے منع فرما دے. ثم ترکہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ارادہ فرمایا لیکن اس کو ترک کر دیا. تو ترک کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو سرکار سے جو نہیں منقول ہے یہ نہیں یہ تنزیہ ہے، نہیں یہ تحریم نہیں ہے.